اللہ الرحمن الرحیم۔ انما توعدون لآت، تخویف اخروی ہے، بے شک وہ جو تم وعدہ دیے گئے بذریعہ رسل، وعدہ دیے گئے بذریعہ رسل، اللہ کے رسولوں کے ذریعے جو تمہیں وعدہ دیا گیا، لآت البتہ ضرور آنے والا ہے، وما انتم اور نہیں ہو تم بے معجزین بھاگ سکنے والے، اللہ تعالیٰ کو ہرانے والے نہیں ہو۔ جیسے دنیا میں مجرم جرم کرتا ہے اور پولیس سے بھاگ جاتا ہے، مفرور بن کے ادھر ادھر چھپ جاتا ہے، فرمایا تم بھاگ بھی نہیں سکتے، مفرور نہیں بن سکتے۔ قل یا قوم، فرما دیجئے میرے پیغمبر، یہ آخری فیصلہ ہے اور یہ زجر ہے بڑا سخت اور اعلان برات ہے۔ یا قوم، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، عمل کرتے رہو اپنے طریقے پر، انی عامل، بے شک میں عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لو گے، من تکون لہو، کون کہ ہے واسطے اس کے عاقبۃ الدار، اچھا نتیجہ، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک بات یہ ہے کہ نہیں کامیاب ہوتے ظالمون، حق تلفی کرنے والے، حق تلفی کرنے والے۔ کیا لکھا ہے آپ کے پاس؟ اعملوا علی مکانتکم، مکانہ کا معنی لکھا ہے کہیں الطریقہ، اپنی جگہ پہ یعنی اپنے طریق پہ، اثبتوا علی ما انتم علیہ، فانا اثبت علی ما انا علیہ، تم اپنے شرک پہ ڈٹے رہو، میں اپنی بیان توحید پہ پکا ہوں، میں اپنا مسئلے پہ پکا ہوں، تم بھی بے شک پکے رہو، پھر پتہ چل جائے گا۔ تو اعملو جو ہے بظاہر اس پہ سوال ہوگا کہ اللہ نے اجازت دے دی ہے، اعملو تو امر ہے، اور مطلب ہے کہ تم اپنے شرک پہ پکے ڈٹے رہو، اجازت مل گئی؟ فرمایا نہیں، یہ امر کس کا ہے؟ تحدید کا، بالتحدید بصیغۃ الامر، مبالغۃ فی الوعید، یہ مبالغہ ہے وعید کے اندر، لیکن کوئی غیر مقلد ہو تو کیا سمجھے گا کہ امر کے کتنے معنی، جہاں کون سا معنی لینا ہے، کسی امتی کی تو ماننی نہیں، اور اللہ رسول نے نشاندہی کی نہیں، اس لیے غیر مقلد کو اجازت ہوگی۔ اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون لہو، کون ہے وہ آدمی کہ واسطے اس کے عاقبۃ الدار، انجام اچھا، جہاں عاقبت مراد کیا ہے؟ اچھا نتیجہ، انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کامیاب نہیں ہوں گے۔ کیا معنی ہوگا بھئی ظالم کامیاب نہیں ہوں گے؟ آج کل خطیبوں نے فلاح کا ایک نیا معنی نکالا ہوا ہے، ظالم اگر کسی کو گولی مارے تو نہیں لگے گی، خطیب فرماتے ہیں کہ لا یفلح الظالمون، لا یفلح الساحر، لا یفلح الظالمون، لا یفلح الساحر، ساحر کامیاب نہیں ہوتا، لا یفلح الظالمون، ظالم کامیاب نہیں ہوتے، ظالم اگر کسی پہ فائرنگ کریں تو گولی نہیں چلتی، ٹھیک ہے نا مانا؟ یار میں تو تردید نہیں کر رہا، ویسے آپ سے مشورہ کر رہا ہوں، کیونکہ خطیبوں کی ہم تردید کرنا مناسب بھی نہیں سمجھتے، کیونکہ تردید اس آدمی کی کرو جو مکلف ہو۔ توجہ ہے؟ ہاں، ہمارے پنجاب کے خطیب کہتے ہیں لا یفلح الساحر اور لا یفلح الظالمون،
ان کے معنی پر اگر ظالم فائرنگ کرے تو فائر نہیں نکلے گا، ظالم کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ لا یفلح الظالمون کا پھر کیا معنی؟ ظالم اگر خطیب کے منہ پہ تھپڑ مار دے درد بھی نہیں ہوگا، کیونکہ حبطت اعمالہم۔ لا یفلح الساحر، ہاں یہ نئے معنی، اس پہ تبصرہ نہیں ہے، ویسے آپ ذرا سوچتے رہو۔ لا یفلح الظالمون وجعلوا للہ حماقت اولا، اور مضمون آ رہا ہے، ذرا توجہ سے بیٹھو۔ میں نے اسی لیے شروع کیا کہ یہ تھوڑا مشکل مقامات ہیں، ان کو راتوں رات حل کر لو۔ وجعلوا للہ، اور مقرر کیے انہوں نے، کیا لکھا ہے؟ نیازات غیر اللہ کا بیان، مقرر کیے انہوں نے اللہ کے لیے، مما ذرا، اس سے کہ اگایا، من الحرث سے کھیتی سے، والانعام نصیبا، اور ڈنگروں سے حصہ، فقالوا ھذا للہ، کہا انہوں نے یہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم، ان کے گمان میں، وھذا لشرکائنا، اور یہ ہے ہمارے شریکوں کے لیے، فما کان لشرکائہم، پس وہ کہ ہے ان کے شرکاء کے لیے، فلا یصل الی اللہ، پس وہ نہیں پہنچتا طرف اللہ کے، وما کان للہ، اور وہ جو ہے اللہ کے لیے، فہو یصل الی شرکائہم، پس وہ پہنچ جاتا ہے ان کے شرکاء کی طرف۔ ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو یہ فیصلے کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ فرماتی ہیں یہ مشرک لوگ جعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا، پہلا کیا کرتی ہیں؟ کھیتی سے اور ڈنگروں سے ایک اللہ کا حصہ مقرر کرتی ہیں، اور ایک اپنے شرکاء کے لیے مقرر کرتی ہیں۔ کہتے ہیں یہ اللہ کے نام کا، یہ بابے کے نام کا، یہ اللہ کے نام کا اور یہ بابے کے نام کا حصہ جب ڈھیری اٹھاتی ہیں، ڈھیری اکٹھی کرتی ہیں، بیج بیٹھے ہوتے ہیں مشرک، اور وہاں پر کیا کہتی ہیں؟ پہلا ٹوپا نکالا، اے بابے بگی کے نام کا، اے پیر کے نام کا، اے علی کے نام کا، اے حسن کے نام کا، یہ حسین کے نام کا، یہ پہلا ٹوپا یہ نکالتے تھے۔ ہم نے بھی وہ ڈھیریاں اٹھائی ہوئی ہیں، زمینداری ڈھیریاں، وہ جو ڈگر ہوتے تھے بڑے بڑے، اور اوپر اس کے ساری فصلیں، گندم چھولے، اس کو کٹھا کر کے اوپر بیل چلاتے، اور پھر وہ تمہیں میرا خیال ہے ایک بھی نہیں ہوگا جس نے دیکھی ہوگی سوا بابوں کے، بابوں نے دیکھا ہے، تو وہ سارے اوپر بیل شیل چلا کے، پھر وہ اس کا جو بیج ہے الگ کر کے، بھوسا الگ کر کے، پھر سارا شہر اکٹھا ہوتا تھا، جی ڈھیری تولنی ہے، ساری ڈھیری تل رہی ہے، اور اس میں پہلا ٹوپا نکالتے تھے، اے بابے کے نام کا، اے علی کے نام کا، اے فلانے کے نام کا، اے چھتے کتے علی سرکار دے نام دا، چھتے کتے علی سرکار دے نام دا۔ مجھے اتنا یاد پڑ رہا ہے، ہم وہاں کھڑے تھے، ہم چھوٹے تھے بہت، آگے سرکارہ، تو والد صاحب جب ڈھیری شروع کرتے تو وہ پہلا ٹوپا نکالتے تو کہتے جی اللہ کی برکت، وہ اس طرح کہتے اللہ کی برکت۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، تو ہم وہاں تھے، تو آگے پیر گھوڑے پہ چڑھ کے، اور وہ پتہ نہیں کیا گلے میں رسیاں اور زنجیریں، اور کیا تم کون؟ جی ہم چھتے کتے والی سرکار ہے، اور چھتے کتے والی سرکار کا دے۔ تو والد صاحب نے کہا آگے دفع ہو جا۔ اس نے ایسے آنکھیں شاکیں نکالی اور کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ نے نہ دیا تو میں سب کو چھتا کر دوں گا۔ چھتا کہتے ہیں پاگل کو، پاگل کتا جو کاٹنے والا ہوتا ہے، سب کو پاگل کر دوں گا۔
تو اتنا مجھے یاد پڑتا ہے کہ والد صاحب نے اس کے بالوں سے پکڑ کے گھوڑے سے نیچے گرایا اور بہت مارا تھا، اتنا مارا تھا اس نے، اور گالیاں بھی دیسی دی تھی، دیسی گالیاں جو جہاں پر مناسب نہیں، بہترین موٹی موٹی، اور اتنا مارا اس پیر کو کہ صحیح دوبارہ وہ گھوڑے پہ چڑھا نہیں تھا، اپنے وہ جو خرجبین اور ساتھ تھیلا وہ خاص کر وہ بھی، اور ساتھ پیالہ بھی، اور گھوڑے کی لگام پکڑ کے، اب بھی وہ نقشہ میرے ذہن میں ہے، وہ ایک ٹانگ سے العارج بن کے جا رہا تھا، بعد میں پیچھے دیکھا نہیں ہے۔ تو یہ ہے، اللہ کے حصے بھی نکالتے تھے اور غیر اللہ کے نام کے بھی کہتے ھذا للہ، یہ اللہ کے نام کا ہے۔ اس کو کہاں خرچ کرتے تھے؟ مسئلہ الہ میں پڑا ہے، مہمانوں مسافروں پہ خرچ کرتے، حاجیوں پہ خرچ کرتے، غریبوں مسکینوں کو، اور زلزلوں میں طوفانوں میں رفائی کیمپ لگاتے مودودیوں کی طرح، یہ سارے مشرکین وہاں رفائی کیمپوں میں خرچ کرتے، ہاں، اور یہ زلزلہ زدگان اور جتنے بھی طوفان یا خدائی آفتے، آسمانی آفتے آتی، اس میں خرچ کرتے۔ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور دوسرا حصہ یہ ہے ہمارے شریکوں کا، یہ ہمارے کس کا ہے؟ کس پر خرچ کرتے؟ انفقوا علیہ وعلی، ان کے جو یہ خادم میں ان پہ خرچ کرتے، اور ان کے درباروں پہ خرچ کرتے، اور ان کے مجاوروں پہ خرچ کرتے، اور وہ بابے کے نام کے لنگر چلتا تھا، درباروں کا لنگر چل رہا ہے، یہ اسی خرچے سے آج بھی دیکھو لنگر چل رہے ہیں، تو کہتے ہیں یہ بابے کے نام کا ہے۔ اب یہ پہلی حماقت ہے، اللہ فرماتی ہیں بِزَعْمِهِمْ، بِزَعْمِهِمْ، یہ بِزَعْمِهِمْ کیوں کہا؟ بِزَعْمِهِمْ کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ مشرک کا دیا قبول ہی نہیں کرتا، اللہ شرک والی عبادت قبول ہی نہیں کرتا، اس لیے بِزَعْمِهِمْ فرمایا میں تو مشرک کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ انہوں نے سمجھا ہوا تھا اپنے گمان میں سمجھ رکھا تھا کہ یہ اللہ کا ہے، سمجھے؟ اب اگلی حماقت دیکھو کہ یہ جو ڈھیری پڑی ہے یہ اللہ کے نام کی ہے، اور یہ ڈھیری بابے کے نام کی ہے۔ اب اگر کوئی چیز اللہ والی حصے سے بابے والے حصے میں آ جاتی تو فوراً نکال کے نا، اس کا عکس بابوں کے حصے کی اللہ کے حصے میں آتی فوراً کانپتے، نکال کے ادھر ڈالتے، اور اللہ والے حصے سے کوئی چیز بابے والے حصے میں آتی، خیر اللہ بے نیاز سے کوئی مسئلہ، یعنی یہ اور ان بے ایمانوں کی حماقت۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتی ہیں کہ اصل میں مشرک کے دل میں غیر اللہ کی تعظیم اور خوف بنسبت اللہ کے زیادہ ہوتے ہیں، اللہ سے اتنا نہیں ڈرتا مشرک جتنا غیر سے ڈرتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نام کی قربانی ہو، وہ مر جائے تو اسے خطرہ نہیں ہوتا، اور اگر بابے کے نام کی 11ویں والا بکرا مر جائے رات کو نیند نہیں آئے گی کہ سارا بابا جناب پورا بیڑا غرق کر دے گا، بکرا جب تک بہترین نہیں لے گا۔ تو حضرت شاہ صاحب فرماتی ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ، کہ اصل وجہ یہی تھی کہ ان کے دلوں میں اور ہر مشرک کے دل میں اللہ کا خوف اور ہیبت اور رعب اور عظمت اتنی نہیں ہوتی جتنا اپنے معبود کی ہیبت اور رعب اور عظمت ہوتی ہے۔ اس لیے وہ یہ نہیں برداشت کرتے کہ معبودوں والا حصہ چلا جائے اللہ والے حصہ میں، سوال نہیں پیدا ہوتا، اس کو نکال لیتے۔ فلا یصل الی اللہ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم،
اور جو اللہ کے لیے ہوتا بس وہ پہنچتا ان کے شرکاء کی طرف، یا اللہ کے نام کے جو حصے رکھیں، دیکھا ضرورت پڑ گئی سدانہ اور دربار پر تو وہ اللہ کے نام والا حصہ دربار پہ لگا دیتے، لیکن اگر اللہ والے حصے کے مصرف میں ضرورت پڑ گئی ہے تو جو دربار کے لیے جمع کرتے تھے وہ اللہ کے مصرف والے حصہ پر نہیں لگاتے تھے۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، فلا یصل الی اللہ، بلکہ اتفاقاً مل جانے سے بھی نکال لیتے تھے۔ وما کان للہ، ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں بے ایمان، ان کے دل میں اللہ کی ہیبت عظمت ہے ہی نہیں۔ اور سنو